اب آگے ایک اور بات کرتے ہیں. بھائی خنزیر کا دل تو ناپاک ہے، اب ناپاک دل انسانی جسم میں آ گیا. اب اگر ایک مسلمان ہے اور اس نے سور کا دل لگا دیا، وہ ناپاک دل اندر دھڑک رہا ہے، کیا اس کے ساتھ اس کی نماز درست ہوگی؟ حج درست ہوگا؟ عمرہ درست ہوگا؟ ہاں بھائی درست ہوگا. یہ جو نجاست ہوتی ہے نا، یہ ظاہر کی نجاست ممنوع ہے. اندر کا انسانی جسم تو ہے ہی نجاست کی جگہ. کیا انسانی جسم کے اندر اس کی غلاظت نہیں ہے؟ اس کا پیشاب پخانہ نہیں ہے؟ انسانی جسم کا اندر کا حصہ تو ویسی ہی غلاظت کی جگہ ہے. تو جو باطن کے اندر نجاست ہوتی ہے اس کو ظاہر کی جو باہر کی نجاست ہے اس پر قیاس نہیں کیا جانا چاہیے. ظاہر میں آپ نجاست لے کے نہ پھریں، باطن تو ویسے ہی نجاست کا محل نجاست ہے. تو اس لیے یہ سوال بالکل پیدا نہیں ہوتا کہ انسان حرام دل کو لے کر پھر رہا ہے، اس کی نماز درست ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی وہ نجاست اس کے اندر ہے، تو اندر تو اس کے علاوہ بھی بڑی نجاستیں ہیں، اس کی اپنی غلاظت ہے، اس کا اپنا پیشاب پخانہ. اگر اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے تو سور کے دل کے ساتھ بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب اگلا ایک اور سوال ہے. سوال یہ، سور کا دل انسان کے جسم میں لگ گیا. سوال یہ ابھی کس کا دل ہے؟ انسان کے سینے میں سور کا دل دھڑک رہا ہے، اب یہ دل کس کا ہے؟ اور پھر سوال پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے دل سوچتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا. دماغ کا تعلق بھی دماغ بھی سوچتا ہے، دل بھی سوچتا ہے. اگرچہ ہمارے بعض اردو مفسرین جہاں دل کی بات آتی ہے اس کو یعنی کر کے وہ دماغ کی طرف لے جاتی ہیں، وہ کوئی درست کام نہیں ہے. قرآن و حدیث کی واضح نصوص بتاتی ہیں جہاں دل ہے مراد دل ہی ہے. اب یہ سور کا دل اندر ہے، یہ کس کا دل ہے؟ کہ اب انسان کا شمار ہوگا. اب یہ سوچے گا، کوئی اچھی باتیں سوچے گا. ہاں بھئی وہ بھی اللہ کا جانور ہے، پیدا کیا ہوا جانور ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے تمہیں اس کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. بھائی وہ ناپاک جانور ہے نا، وہ ابو جہل تو نہیں ہے، وہ ابلیس تو نہیں، وہ شیطان تو نہیں ہے. سور، شیطان، ابو جہل، ابلیس، رئیس المنافقین، زندقین، مرتدین سے تو اچھا ہے بھائی. وہ بھی سور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اب اگر اس کا دل اندر لگ گیا تو کیا وہ اچھی باتیں نہیں سوچے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے. اور ایک اور بات جو جواب اس کا کہ اب یہ دل کس کا ہے؟ بھائی اسی انسان کا ہے جس کے سینے میں یہ لگا ہے. کیوں؟ پورا انسانی جسم اس کا ہے، اور جسم کچھ بھی نہیں ہے، اصل روح ہے. یہ جسم تو روح کی سواری ہے. یہی وجہ ہے جب بندے پر موت آتی ہے تو موت کس چیز کا نام ہے؟ روح اب اس سواری کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. جب روح اس سواری کو، اس جسم کی سواری کو چھوڑ کے کسی اور رکشے میں چلی جاتی ہے، اس رکشے کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اس رکشے کو کہتے ہیں مردہ ہو چکا ہے. پھر ہم اس رکشے کا جنازہ پڑھتے ہیں، سمجھ آئی؟ اس سواری کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس سواری کو ہم دفن کرتے ہیں. روح تو نکل کے علیین میں چلی گئی، یا سجین میں چلی گئی، عالم برزخ میں چلی گئی. اس لیے یہ جو دل جس انسان کے جسم میں لگا ہے اسی کا خون اس دل میں دوڑ رہا ہے. اسی کا خون انسانی جسم جو اس دل کو غذا ملتی ہے اسی انسانی جسم کی غذا ملے گی. انسانی جسم کا خون دوڑے گا، اور جو انسانی جسم کی روح ہے اس کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے. تو اب سور کا لگا اپنی جگہ، لیکن جو احکامات ہوں گے وہ انسانی دل ہی کے ہوں گے، اسی کے دل کے، اس کا اپنا دل شمار.